سر اس وقت ذرا پہلے چلتے ہیں اپنے میچ کی طرف. میلبرن میں جو ہو رہا ہے 2 وکٹیں اتنی جلدی گر جانا ٹھیک ہے, مشکل ٹاسک ہے, لیکن کچھ تو ایسی ہمیں اپنی تھوڑی کہتے ہیں نا ٹریک ریکارڈ میں چینجز لانے تھے, بڑی امیدیں کی جا رہی تھیں, اور آج تو ڈیبیو بھی ہے سائم ایوب کا. آپ نے ٹھیک کہا, تھینک یو ویری مچ. اور دیکھیں ہمیشہ مشکلات آسٹریلیا میں ہمیں رہتی ہیں, اور یہ ڈراپنگ پچ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بالکل فلیٹ ہمیں نظر آ ضرور رہی ہے, بٹ یہ جسٹ لائک جیسے گراؤنڈ میں پچ ہوتی ہے اسی طرح کی ہے. بٹ اس میں ایک ہی آسٹریلین میں یہ ہے کہ ایک تو باؤنسی ہوتی ہے, کہیں بھی ہو باؤنسی پچ ہوتی ہے, اور باؤنسی پہ ذرا سا مشکلات ہوتی ہیں ہمیں. اور پھر یہ کہ دیکھیے پچ میرے حساب سے بہت ہی اچھی پچ ہے, اس پہ اچھی بیٹنگ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے وہ ایئر میں اتنا تیز ہیں کہ وہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. توصیف صاحب, اور یہ جب کوئی کھیلنے کے لیے آتا ہے نا تو انیشلی آپ نے ہماری وکٹیں دیکھی ہوں گی. سائم ایوب جس طرح سے آؤٹ ہوئے, ہی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ دا بال, یا تھوڑا سا ڈرائیو پہ گئے اینڈ ہی گاٹ دی ایج اینڈ گاٹ بولڈ. میں بات کروں گا عبداللہ شفیق کی. یہاں پر عبداللہ شفیق ایک بال کو لیو کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں یہ جو بیس بال کے بعد اور تیز کھیلنے کے چکر میں نا بال لیو کس طرح کی جاتی ہے وہ بھی بھول گئے ہیں غالباً. وہ بال لیو کرنے گئے ہیں, بال کا باؤنس انہوں نے جج نہیں کیا, بیٹ صحیح ہٹا نہیں سکے, اور وہاں سے ایج کنارہ لیتی ہوئی بال کیپر کے پاس گئی. اب یہ تو ایک سنگین غلطی ہے سر. سنگین, اب تو الزام لگا دیا, جرم آپ نے کہہ دیا کہ جرم ہو گیا ہے. غلطی. ہاں, آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ابھی ہم جن پچز پہ کھیل کے گئے ہیں, یہ تو میں ویسے بات کروں, وہ بہت ہی ڈیڈ پچ تھی. بال جو ہے جسے کہنا چاہیے تھا ٹخنے پہ, ٹخنے سے اوپر نہیں آ رہا تھا, اور اس وقت آپ کو جو ہے بال مل رہا ہے چیسٹ کے اوپر سے. تو یہ ہماری پرابلم ایکچوئل رہی ہے, ایسا کوئی وہ نہیں, ہمیشہ سے رہی ہے. آلریڈی پتا تھا وہاں کنڈیشنز کیا ہوں گی, تو پریکٹس اور اسٹریٹجی اسی حساب سے کی جاتی ہے. پھر نہیں, اسٹریٹجی دیکھیے اسٹریٹجی ڈیفینیٹلی بنتی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن ہم جب تک وہی پھر گھوم پھر کے ہم ڈومیسٹک اور اس پہ آئیں گے کہ ہماری پچز ایسا نہ ہو. لیکن ہمارے ٹائم میں بھی پچز ایسی نہیں تھی, بٹ اس کی طریقہ کار ہمارے بیٹسمینوں کا, گریٹ بیٹسمینوں کا, جاوید میاں صاحب ہوئے, محسن خان ہوئے, ہم لوگ پریکٹس ویسٹ انڈیز جیسی جگہ پہ, جمیکا سب سے فاسٹسٹ وکٹ ہوتی تھی جمیکا کی, تو اس پہ پریکٹس کی جاتی تھی. گیلا بال کیا, اور جو ہے سیمنٹ پہ کیا, کم ڈسٹینس سے, اور اس کو مار رہے ہیں. ہم لوگ خود جب اگر نہیں کھیل رہے تو تھرو کر کے خالی ڈائریکٹ جیسے پلیئر کسی کو کھڑے ہوئے آدمی کو مارتے ہیں, اس طرح پریکٹس کر رہے ہیں. تو مطلب آئی مین ہے, بالکل ہے. توصیف بھائی اصل میں بات یہ ہے, جو سنگین غلطی میں نے ورڈ یوز کیا اس کا ریزن یہی ہے. اب اڈاپٹیبلٹی زیادہ ہے, آپ کے پاس ویڈیوز زیادہ ہیں, آپ کے پاس ٹیکنیک بہتر کرنے کے مواقع زیادہ ہیں. اور آپ یہ سوچیے, میں وریندر سہواگ کا ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی شعیب اختر کو جب ہم نے کھیلا اس نے مجھے بولڈ کر دیا, ہمارے پاس کوئی فاسٹ بالر نہیں تھا, پھر میں نے کیا کیا, بال گیلا کر کے سیمنٹڈ پچ پہ, اور رن اپ جو ہے وہ یہ جو پچ کی 15 قدم کی پچ کر کے میں کھیلتا رہا. تو وی کانٹ ڈو دیٹ. ہمیں نہیں پتا تھا ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں. نہیں, پتا ہے, اور کر بھی رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن ہمیں آئیڈیا بالکل نہیں ہو رہا. اب جیسے آپ نے ابھی بتایا, اچھا سائم کی بھی پرابلم یہ ہے کہ اپنی باڈی سے دور انہوں نے کھیلا, ان کو آئیڈیا ہے. اب پہلے سے ذہن میں یہ ہوگا کہ گیند اوپر آئے گا. یہ دیکھیں نا, بابر ابھی کھیل رہے ہیں, آگے جو گیند گرتا ہے وہ اچھا بڑا ڈرائیو ہو جاتا ہے, ڈرائیو لگتا ہے اس پہ, انہوں نے رن بھی بنائے آن ڈرائیو, اور ان پہ تو بہت ہی پریشر ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ رنز نہ بنے, بٹ یہ پرانی پرابلم ہے. اس کے لیے تو پلیئر کو خود ہی سب کچھ دیکھنا پڑے گا, کوچ ہے, سب ہے, یہ پریکٹس تو اپنی جگہ ہے. پر انفارچونیٹلی ہماری ماضی میں بھی ایسا نہیں رہا, تو ہمیں پھر وہیں گھوم کے آئیں گے کہ تھوڑا اس طرح کا ایٹماسفیئر اپنے ملک میں پیدا کرنا پڑے گا, کہ جس سے ہمیں اس کی آئیڈیا ہو جائے. توصیف صاحب, اس پچ کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح سے ابھی ہم نے سٹارٹ لیا ہے, کتنے رنز بنائیں تو ہم سیف رہیں گے, ہم میچ میں ان رہیں گے اور آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے سکے ہوپ فلی؟ لیکن 260-70 تو بننی چاہیے ہر حال میں. یہ تو دیکھیے وہ بھی اٹیک یہاں پہ, میں تھوڑی سی ٹیکنیکلی بات کروں, یہاں پہ باؤنسی پچز جہاں پہ ہوتی ہیں نا, میں تو 2-3 ٹور یہاں پہ کیے, یہاں پہ کٹ شاٹ اور آگے مل جائے تو ڈرائیو مل جاتی ہے. بٹ ویسے آپ ان کی لائن اور لینتھ بڑی زبردست ہے, اور بالر بھی ہیں, اور پھر میں نے کہا کہ پیس جو ہے وہ ان کی مین وہ ہے. آپ دیکھیں نا, یہ ڈراپنگ پچ ہے, ایکچوئل پچ نہیں ہے, جس کے اوپر سے جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ تو موومنٹ بہت ہوتی ہے. یہاں پہ
हम देख रहे हैं मूवमेंट इतना नहीं है movement. और जितना जी मूवमेंट नहीं है और बाउंस है इसमें, और बाउंस उनके आप कहीं से भी उठा के उनकी अपने वतन की मिट्टी उनकी है और वो तौसीफ साहब एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि ये जो चारों फास्ट बॉलर्स के साथ हमने आने का फैसला किया है, सलमान अली आगा हैं लेकिन उसके अलावा कोई स्पिनर नहीं हमने शामिल किया इसमें, वाज दैट द राइट डिसीजन आपकी नज़र में? देखिए पुरानी रिवायत हमने फिर वही कि हमें प्रॉब्लम हो रही है जी, हम ऑलराउंडर खिलाते हैं, जेन्युइन स्पिनर नहीं खिलाते हैं, उनके पास लेथन लॉइन भी खेलते हैं और भी पार्ट टाइम बॉलिंग करने वाले, हम सोच रहे हैं कि साइम अय्यूब से करा लेंगे ऐसे, फिर 4 फास्ट बॉलर में एक इरफान जो है वो ऑलराउंडर हैं, तो अब इस पे रन्स तो आपको करने पड़ेंगे उनको अगर करना है, तो वही कि वो रुकते नहीं है, वो तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आप अगर बॉलिंग ऐसी करेंगे वो इस तरह आप डेड होके नहीं खेलते, जो भी प्लेयर है उनका वो अटैक करता है, हमने सबने देखा है। तो आई थिंक आप कोशिश करें कि इतने रन्स करें, और ठीक है वो बात वसीम वाली बात जो है वो किसी उससे नहीं थी, उसने कहा कि माजी में हमारा यही रिकॉर्ड रहा है कि हमें मुश्किल होती है, हम लोग भी गए, हमें भी बॉलें बहुत लगी हैं, मगर जाहिर है काफी मुश्किल, लेकिन वो टीम के प्लेयर एक